السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دینا. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک، خالق، رازق، مالک، معبود برحق کے لیے ہے کہ جس کے سوا نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی معبود ہے. جس نے اسلام کو دین مان لیا، پسند فرمایا اور اس کو اتار دیا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اسلام کو پورا پہنچا دیا، کوئی چیز باقی نہ چھوڑی، ہر خیر، ہر نیکی اپنی امت کو بتا دی، ہر شر سے، ہر برائی سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 11 ربیع الاول
11 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 8 نومبر 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے، مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے بدعت اور اس کے مفاسد پر خطبہ مختصر دیا گیا ہے، جو کہ بڑا مفید اور بڑا اہم ہے اور سمجھنے کا ہے۔ معزز سامعین، بڑا تعجب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر، جو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں ایسی چیزوں میں کہ جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا منہج نہیں ہے۔ انسان وقت لگائے، محنت کرے، قربانی دے، جد و جہد کرے ایسی چیزوں میں کہ جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، جو دین ہے اور جس کا فائدہ کل قیامت کے دن اس کو ہوگا۔ بدعات اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام آ گیا، دین مکمل اتار دیا گیا، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو امت تک پہنچا بھی دیا۔ اب صرف سنتیں ہیں، طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے، بدعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اس کے مفاسد ہیں، اس کے نقصانات ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین سے ہٹ کر ہوگی اور جو دین کے خلاف ہوگی، سنتوں کی مخالفت ہوگی، وہاں انسان کو خسارہ ہی ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اسلام آ گیا، دین بتا دیا گیا، سنتیں واضح کر دی گئیں، طریقہ سکھا دیا گیا، اب صرف عمل کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس دین کو، سنت کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا بندوں کے لیے، اور پیغام آ چکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا، ہمارا کام اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی میں خیر ہے، اسی سے جنت ہے، اسی سے فائدہ ہے۔ سنتیں کافی ہیں عمل کرنے کے لیے، کسی بدعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عید منانا، خوشیاں منانا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، عمرے، خیر کے کام سب بتا دیے گئے، عمل بھی ہوا سلف صالحین کا اس پر، اب صرف اس کا پتہ کرنا اور اس طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے شریعت نے روکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اپنی امت کو اس سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، طریقہ، دین، سنتیں، اس کو لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دی وہ سنت ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اس سے بچنا ہے۔ آج کا خطبہ بڑے اہم موضوع پر ہوا، اور وہ ہے بدعت اور اس کے مفاسد۔ تو ہم بدعت کو پہلے دیکھتے ہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے سختی کے ساتھ، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔
بدعت کہتے ہیں ایسا عمل کہ جس عمل میں تین چیزیں ہوں. کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، تین چیزیں اگر اس میں ہیں تو وہ عمل، وہ کام بدعت ہے. دو ہیں، تیسرا نہیں ہے، بدعت نہیں. ایک ہے، دو نہیں ہے، بدعت نہیں. اور یہ تین چیزیں جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنے چلا ہوں، صحیح حدیث کی روشنی میں یہ تعریف اور یہ ڈیفینیشن ہے بدعت کا. اور وہ صحیح حدیث جو بخاری مسلم میں وارد ہوئی ہے، متفق علیہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں، مطلب ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے. تین چیزیں ہیں تو بدعت ہے. نمبر ایک، نیا کام. نمبر دو، دین میں. نمبر تین، بنا دلیل کے. نیا کام ہونا ضروری ہے بدعت کے لیے. ایاکم، دیکھیے دوسری روایت اس کی وضاحت کر رہی ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ نیا کام، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. حدیث کو سمجھے، نیا کام ہونا ضروری ہے، پرانے کام کو بدعت نہیں بولتے. اب نیا پرانے کی کیسے تفسیر ہوگی؟ کیا مطلب نیا کام؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو کام نہ ہوا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو کام نہ ہوا ہو، وہ نیا ہے. بعد میں لوگوں نے اس کو کیا ہے. ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ عمل ہمیں نہیں ملتا ہے. اگر عمل ملتا ہے تو پھر وہ نیا نہیں ہے، پرانا ہو گیا. جیسے 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے، نفل روزے، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا، جو دعا ہے، یہ نیا کام نہیں ہے. نیا کام کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہوا ہو. ایک اور دو چیزیں چاہیے. ہم نے کہا تین چیزیں ہوں تو بدعت، ورنہ بدعت نہیں. ایک نیا کام، تو کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہ گھڑی پہننا کیا نیا نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے گھڑی، یہ ایسیاں، یہ مائک، یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ نیا ہے. یہ گاڑیاں، آپ ٹرین میں جا کے کنکری مار رہے، آپ ٹرین میں جا رہے جمعرات کو، آپ پلین میں آ رہے حج کرنے کے لیے، بس میں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، تو یہ نیا کام نہیں ہوا کیا؟ موبائل استعمال کر رہے ہیں آپ، پرانا ہے نیا ہے؟ نیا ہے. تو تین چیزیں کہاں ہوئی؟ نہیں بتایا نا میں نے تین چیزیں بھی. نیا کام ایک. نمبر دو، دین کا کام. دو قسم کے ہوتے ہیں، دنیا کے، دین کے. کام نیا دین کا ہو، دنیا کا نہ ہو. ابھی میں نے جو مثالیں دی، ٹرین یوز کرنا، موبائل یوز کرنا، کار یوز کرنا، پلین یوز کرنا، مائک استعمال کرنا، چشمہ لگانا، گھڑی پہننا، دین ولا دنیا؟ دنیا. ہٹا دیجیے اس کو آپ بدعت بول ہی نہیں سکتے. کیوں؟ فی امرنا ھذا میں نہیں آئے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث، جس نے نیا کام کیا. خالی نیا کام، ہر نیا کام بدعت ہے؟ نہیں ہے بھائی. بدعت ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے. من احدث ایک، فی امرنا ھذا دو. امرنا ھذا کیا مطلب؟ امرنا ھذا دین میں ہمارے، دنیا میں کر لو جتنا نیا کام. تعبیر النخل معلوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کھجور کی کاشت جو ہوتی تھی، پیداوار، وہ ایک طریقہ تھا اس کا. وہ کھجور کی کھیتی کرنے والے یا کھجور کی سے تعلق رکھنے والوں کو پتا تھا، وہ کچھ نر اور مادہ کو ملا کر کچھ بوتے تھے، تعبیر النخل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان کو، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسے مت کرو. رک گئے. اس دن، اس کے بعد کھجور کی پیداوار کم ہوئی. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ہم یہ کرتے تھے، آپ نے منع کر دیا تو کھجوریں کم ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو، میں دین کا اگر حکم دوں تو عمل کرو. یہ دنیا کا ایک تجربہ تھا ان کا.
کہ ایسے کرنے سے جو ہے پیداوار اچھی ہوتی ہے کھجوروں کی. دنیا ہے. اور دین دنیا الگ ہے یا ایک ہے؟ بعض لوگ بولتے دنیا انیا الگ کچھ نہیں، سارا دنیا دین، سارا دین دنیا. یہ کہاں سے آ گیا فلسفہ؟ دنیا دین الگ نہیں ہے، نہیں ہے. انتم عالم بھی اموری دنیا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نقل کے موقع پر، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو. ارے بھائی کچھ کام دنیا کے ہوتے ہیں، کچھ کام دین کے ہوتے ہیں. ٹرین یوز کرنا دین کا کام یا دنیا کا؟ بتائیے. کنکری مارنا جمرات کو دین کا کام یا دنیا کا؟ دین. دو الگ ہے. مائک استعمال کرنا دین کا کام یا دنیا کا کام؟ مائک یوز کرنا بھائی مائک دنیا. مائک میں قال اللہ قال رسول بولنا، قال اللہ قال رسول پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جمعے کا خطبہ دینا، یہ دین ہوا. تو کچھ کام دین کے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، صدقات، خیرات. اور کچھ کام دنیا کے ہیں. دنیا میں نئے کام کتنے ہو رہے ہیں آج. نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے نئے انسٹرومنٹس ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب اپلیکیشنز نئے نئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. یہ مخترعات حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے. بالکل موبائل آپ استعمال کیجئے، بالکل چشمے لگائیے، آپ گھڑیاں استعمال کیجئے، پلین استعمال کیجئے، گاڑیاں یوز کیجئے، نئی ٹیکنالوجی کو یوز کیجئے. یہ بدعت نہیں ہے صاحب. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا کام نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا، فی امرنا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا ہے. تو اس کا مطلب نیا کام ہو ایک، دین کا ہو دو. تیسری ضروری چیز بدعت ہونے کے لیے، مطلب اس کو بدعت بولنے کے لیے، ما لیس من، دلیل نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو، کوئی پروف نہ ہو دین سے، قرآن سے اس کا ثبوت نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے اس کا ثبوت نہ ملے، صحابہ کے عمل اور فہم سے اس کا ثبوت نہ ملے. تو دین میں کوئی نیا کام کیا جائے جس کی کوئی اصل نہ ہو، دلیل نہ ہو، تب وہ کام بدعت ہے. تو تین چیزیں اگر ملیں گی تو پھر اس عمل کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں. نیا کام دین میں کیا جائے اور بغیر دلیل کے. کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو نیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، نہ اجازت دی ہے، اور دین کا کام ہو رہا ہے، وہ دین کے نام پر تقرب کے لیے کیا جا رہا ہے، اجر اور ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ایسے دین، اس کو کیا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی دلیل ہمیں نہ ملتی ہو، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کام بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت ہے. دلیل کہ یہ تین چیزوں کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر عمل کو چیک کرنا ہے اگر آپ کو کہ یہ عمل بدعت ہے یا سنت ہے. اب تین چیزیں دیکھ لیجیے، نیا ہے یا پرانا ہے، دین کا ہے یا دنیا کا ہے، دلیل ہے اس پر یا دلیل نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہو جائے گا، اس میں کوئی شک. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی پورا مہینہ. صحیح؟ نیا یا پرانا؟ دین کا یا دنیا کا؟ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائیں، تو پھر یہ عمل بدعت نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہے، کیونکہ اس میں سے تیسری شرط ختم ہو گئی. ہر وہ عمل جو نیا ہو اور دین کا ہو اور بنا دلیل کے کیا جائے وہ ہے. اس ماہ میں جو ہوتا ہے، محرم میں جو ہوتا ہے، ماہ سفر میں جو ہوتا ہے، نیا ہے یا پرانا ہے؟ دیکھیے جو بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے وضو، چاہے نماز، چاہے روزے، چاہے جشن کے نام پر، چاہے عمرے میں، چاہے احرام میں، چاہے حج میں، کوئی بھی کام تقرب اللہ کی نیت سے جو کیا جا رہا ہے، کیا اس کی کوئی اصل ہمیں ملتی ہے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ جب نہیں ملتی ہے تو بات ختم ہے، اس کو بدعت کہیں گے. اور یہ بدعت روکا گیا ہے، اس سے سنت کا حکم دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور میرے بعد ہدایت یافتہ نیکوکار خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. کچھ جملے یاد رکھنا میرے بھائی.
نمبر 1 دین مکمل ہے. جملہ دین مکمل ہے مطلب کوئی کمی نہیں ہے دین میں، سارا دین آ گیا، پہنچا دیا گیا، اتار دیا گیا، پہنچا دیا گیا. دوسرا جملہ دین میں اتباع ہے، تقلید نہیں ہے. آبا اور اجداد کے نقش قدم پر چلو، انہوں نے جیسے کیا ان کی آبا اور اجداد کی تقلید کرو یا میجورٹی کی تقلید کرو، نہیں، اتباع ہے دین میں، اطاعت ہے. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہے. آبا اور اجداد کی تقلید نہیں ہے. جب کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی، اطاعت کی طرف دعوت دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم تقلید کریں گے. کیا کہا؟ انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون. ہم نے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے وہ انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. ان کو روکا گیا یہ مت کرو باپ دادا کا طریقہ اپنانا، چھوڑ دو اس کو، اتباع اور اطاعت کرو. اسی طریقے سے تیسرا اہم جملہ یاد رکھنا جو اہل علم نے بیان فرمایا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت خواہش سے نہیں کی جائے گی. کیا بات ہے، دیکھیے، خواہشات سے عبادات نہیں ہوں گی. تیسرا اہم جملہ یاد رکھنا، خواہشات سے عبادات نہیں ہوں گی. مطلب آپ کو خواہش ہو رہی ہے ایک خاص قسم کی عبادت کی، کر سکتے ہیں وہ عبادت آپ. ہمارے خاندان کو خواہش ہو رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میری بڑی تمنا ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں یہ کروں. خواہشات سے عبادات نہیں ہوتی ہیں. اوامر پر، شریعت پر عبادت ہوتی ہے، شریعت سے عبادت ہوتی ہے، خواہشوں سے نہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی کہ اسلام پہنچا دیں، دین کی تبلیغ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا، پورا اسلام پہنچا دیا. مکہ مدینہ اپنی حیات طیبہ میں 23 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں، آیت اترتی ہے قرآن مجید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے، قابل غور ہے یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت بھی میں نے تم پر پوری اتار دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین مان کر میں خوش ہو گیا. یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ دین میں نے مکمل کر دیا، تو یہ مکمل دین کہاں ہے؟ کیا اس مکمل دین کی تبلیغ ہو چکی کہ نہیں ہو چکی؟ مطلب دوسرے الفاظ میں، کیا اس مکمل دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، آپ کا کیا ایمان ہے؟ آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اور آپ بھائی آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کی تبلیغ کر دی یا باقی ہے؟ دونوں میں سے ایک جواب، ہاں یا نہ. دین مکمل پہنچا دیا اگر آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر بدعت کی کوئی گنجائش نہیں، پھر آپ کر نہیں سکتے بدعت. اگر آپ یہ سمجھتے ہو، یہ آپ کا عقیدہ اور ماننا ہے کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین نہیں پہنچایا، تو کرو جتنی چاہے بدعتیں، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس عقیدے کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد جو بدعت ہوگی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جب میرا اور آپ کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ ماننا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، مکمل کی بات ہو رہی ہے، تو پھر نئی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں. تو کافی نہیں ہے جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، پھر اس پر عمل کرو نا. ہم پیر کے دن روزہ رکھو، دین ہے یہ. ہر پیر کو روزہ رکھو، آپ ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ دین میں. ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھو، یہ بھی دین ہے. رمضان کے روزے فرض رکھیے، آپ دین ہے. نمازیں پڑھیے، سنتیں پڑھیے، نفل پڑھیے، دین میں ہے. سب بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. رات کی کتنی نمازیں، دن کی کتنی نمازیں، سنتیں کیا، طریقہ کیا، وضو کیا، پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کرو گے، غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، طہارت کے مسائل، روزوں کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، تمام امور دین کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے جو ہر جمعے میں جو خطیب صاحب پڑھتے ہیں, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, صحیح روایت جو الفاظ ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ دیا ہے. یعنی میں نے جو دین تمہارے لیے چھوڑا ہے, جو دے کر گیا ہوں دین, یا دے کر جا, یہ واضح ہے, روشن ہے, کلیئر ہے. لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. دیکھیے دن میں کیسی روشنی ہوتی ہے, رات میں ایسی روشنی ہے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہہ رہے ہیں جیسی روشنی دن میں ہوتی ہے نا, رات میں بھی ایسی روشنی. مطلب اتنا کلیئر, اتنا کلین, اتنا واضح, اتنا روشن میں تمہیں دین بتا کر جا رہا ہوں. تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں. بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی ہے اور چیزیں, تو اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین مکمل نہیں پہنچایا. اس کا مطلب دین مکمل نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. بات بہت اوپر تک جاتی ہے, بات بہت اوپر تک جاتی ہے. لہذا ایسا نہ کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں, دیکھیے, من احدث فی هذه الامه شیئا لم یکن علیہا سلفها, اگر کسی نے اس امت میں کوئی نئی چیز کی جس پر اس امت کے سلف صالحین نہیں تھے, صحابہ تابعین نے عمل نہیں کیا اس پر, صحابہ تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا, کوئی یہ کام کرتا ہے جو سلف صالحین نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی, فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الدین, تو اس کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی دین میں. اللہ اکبر, کتنی خطرناک بات, کتنی خطرناک, جبکہ آپ نے اپنی امانت پوری پہنچا دی, بلغ ما انزل الیک کا پر عمل کیا. اور آگے کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, پھر سے سنیے ان کی بات, جس نے اس امت میں کوئی ایسا کام کیا جو اس امت کے پہلے لوگوں نے نہیں کیا, سلف صالحین صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے, جبکہ یہ غلط ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں, آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہ آیت فما لم یکن, آگے کیا بات کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, سنیے, اللہ اکبر, سونے سے لکھنے کے قابل یہ بات کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, فما لم یکن یومئذ دین لا یکون الیوم دین, اس دن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. جو اس دن دین نہیں تھا, اس دن دین نہیں تھا, شریعت نہیں, اسلام نہیں, آج اس کو اسلام ہم نہیں سمجھتے, آج وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. معزز سامعین, بعض لوگ سمجھتے ہیں, ان کی دلیل کیا ہے بھائی, کہ نہیں اتنے لوگ کرتے ہیں نا, اتنے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, اتنے لوگ جشن مناتے ہیں, اتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں, بھائی اتنے لوگ کثرت الناس یا کثرت العاملین, زیادہ لوگوں کا کرنا, میجورٹی کا اس کو فالو کرنا دلیل نہیں ہے. کتاب و سنت ہمارے لیے دلیل ہے, قال اللہ قال رسول اور صحابہ کا فہم, سلف صالحین کا فہم ہمارے لیے دلیل ہے. لوگوں کا عمل کرنا, زیادہ لوگوں کا اس کو فالو کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ زمین کے میجورٹی کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو سیدھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. میجورٹی کو اگر فالو کیا جائے گا, اکثریت کے پیچھے ہم چلیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے, کیا کہوں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اس راستے کی اتباع کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دیگر راہوں سے بچو, اس لیے کہ تم اگر میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. لہٰذا انسان بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. بدعات کے بہت سارے نقصان ہیں. اگر کوئی آدمی یہ چیز پوچھے نقصانات کو بتانے سے پہلے, اگر یہ پوچھے کہ کیوں بھائی لوگوں میں, معاشرے میں, قوم میں, امت میں بدعتیں کیوں پھیل گئی, اس کی کیا وجہ ہے, تو اس کی بہت ساری وجہ ہے. اس میں بہت بڑی اہم ترین وجہ ہے پیغمبروں کے دین سے جہالت, یا یوں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین سے ناواقف ہونا. یہ سب سے بڑا ریزن, معلوم نہیں ہے دین رسول, دین محمدی, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ دنیا میں لے کر آئے اور جو آپ نے پہنچا دی, اس کا علم نہیں ہے. اس وجہ سے بدعتیں پھیل گئی. جب ایک انسان کو معلوم ہے کہ بھائی اس کا یہ طریقہ ہے, نیا طریقہ کرے گا وہ, بات سمپل ہے سمجھنے کی.
ایک انسان کو پتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ عید منانے کا دن ہے، اس کو معلوم ہے، اب کیا نئی چیز کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ جب معلوم نہ ہو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جہالت ایک بہت بڑی وجہ ہے، دین اسلام سے جہالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جہالت، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان نے بدعت کی ہے، یا بدعتیں لوگوں میں پنپتی ہیں، یا بدعتیں پھیل جاتی ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات سلف کے قول کی روشنی میں کہتے ہیں، جو بھی سنت کی مخالفت کرتا ہے اور بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ تکبر۔ جو سنت کا مخالف ہے نا، وہ متکبر شخص ہے۔ سلف صالحین کا قول کہتے ہیں، ما ترک احد سنتا الا تکبرا فی نفسہ، کسی نے اگر سنت کو ترک کیا تو اس کا مطلب اس کے دل میں کہیں تکبر ہے، اور تکبر پتا ہے آپ کو بری چیز ہے، اس سے انسان بچنا چاہیے۔ لہذا چاہے اجتماعات ہوں، محفلیں منعقد کی جائیں، انفرادی بدعتیں کی جائیں، انفرادی طور پر کیا جائے، اجتماعی طور پر کیا جائے، محافل منعقد کی جائیں، زیادہ لوگ کریں کم لوگ کریں، بدعت ہے۔ سنتوں کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بدعت کے بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مفسدہ یا مفاسد یعنی نقصانات، خرابیاں، خامیاں بدعت کے، ان میں سے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ شریعت پر انگلی اٹھتی ہے اس سے۔ اللہ اکبر، شریعت پر تہمت، دین پر تہمت ہے بدعت سے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اتر چکا، نبی علیہ السلام نے اس کو پہنچا دیا، جو ہم نے بار بار آپ کو بتایا۔ اب کوئی بدعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تہمت ہے، اس پر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین پھر ابھی پورا نہیں ہوا، اس میں اور چیزوں کی ضرورت ہے، اور عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا جو نہیں بتا کر گئے۔ یہ اتنا بڑا جو ہے خسارہ ہوگا بدعت کا، یا مفسدہ ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ تو دین پر، شریعت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہوگی، یہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ انسان جو ہے نئے طریقوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ایجاد کرے۔ اسی طریقے سے بدعت کے نقصانوں میں سے، مفاسد میں سے ایک بڑا مفسدہ یہ ہے، سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ بدعت کے نقصان، سنتیں مٹ جاتی ہیں، سنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب بدعت کو تقرب اللہ، اجر کا کام، ثواب کا کام، بھلا کام سمجھ کر کیا جانے لگے گا، تو لوگ کرتے جائیں گے تو سنت کہاں ہوگی؟ پر سنتیں مٹ جائیں گی، سنتیں ختم ہوں گی۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کہا تھا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہے کہ تم ایک بدعت کو شروع کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں ایک سنت کو مٹا دیتے ہو۔ سنت مٹ جاتی ہے اور بدعت آگے آتی ہے، یا بدعت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کہا تھا۔ اسی طریقے سے بدعت کے نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یا یہودیوں نصارہ کا طریقہ، جو اپنی عبادت گاہوں میں اپنے پیغمبروں کے طریقوں کو چھوڑ کر نئے نئے طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ اس میں پایا جاتا ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر گویا چلنا ہوا، کیونکہ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کے طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقوں سے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر کسی مسلمان نے سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کیا تو اس کا مطلب اس کے اندر مشابہت پائی گئی یہود و نصارہ کی، اور یہود و نصارہ کافر ہیں، ان کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کے نقصانوں میں سے خطرناک نقصان یہ ہے، کل قیامت کے دن بدعت کا انجام جہنم کی آگ ہوگی۔ سنیے یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ چہرے قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے 2 تفسیر پیش کی ہے اس آیت کی، اس میں سے ایک تفسیر آپ کو میں بتاتا ہوں جو بدعت سے ریلیٹڈ ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملہ، یہ چہرے کیسے تھے؟ جو قیامت کے دن آئیں گے، عمل کرنے والے لوگ تھے دنیا میں۔ ناصبہ، نصب کہتے ہیں تھکنے کو، تعب کو، یہ تھک جاتے تھے عمل کر کے۔ یہ چہرے جو قیامت کے دن آئیں گے، یہ خوب عمل کرنے والے دنیا میں، اور اتنا عمل جس میں تھک جاتے تھے عمل کر کے۔ کیا حال ہوگا ان کا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں یہ چہرے داخل ہوں گے۔ کیا وجہ؟ یا تو انہوں نے شرک کیا تھا، یا تو انہوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کیا تھا،
یا تو ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا خالص بلکہ غیر اللہ کو ملایا گیا تھا، یا ان کا عمل سنت رسول پر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بدعات پر ان کا عمل تھا، جس کی وجہ سے بہت عمل انہوں نے ضرور کیا، تھک گئے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی فائدہ ان کے عمل کا نہیں ہوگا۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک اور ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، آیت کو بھی سنیے، ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ کیا ہے آیت؟ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کتنا نقصان دہ چیز ہے، بدعت کتنی نقصان دہ چیز ہے اور اس کے خرابی کتنی خطرناک ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کرنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں رک رک کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ غور کیجیے آیت پر۔ کہہ دیجیے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں؟ ہل، کیا، ننبئکم، میں تمہیں خبر دوں، بتائیں تمہیں ہم، کیا، بالاخسرین اعمالا۔ عربی گرامر کسی نے اگر پڑھا ہے، چاہے میرے پاس پڑھا ہو یا کسی اور کے پاس پڑھا ہو، اس میں تفضیل ہم نے پڑھایا تھا۔ ایک ہوتا ہے کبیر، خاسر، اس کا کبیر یعنی بڑا۔ ایک ہوتا ہے لفظ اکبر، اکبر یعنی زیادہ بڑا، صغیر یعنی چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، تو اس میں تفضیل بولتے ہیں اس کو، افعل اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خسارہ، لفظ سمجھتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خسارہ مطلب لاس، نقصان، خاسر نقصان اٹھانے والا، خاسرین قرآن میں آیا ہے لفظ۔ خاسر کا معنی کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والا۔ اخسر اکبر کے وزن پر، اصغر کے، اس میں تفضیل زیادہ نقصان۔ آیت میں کیا ہے؟ بالاخسرین، پلورل کا صیغہ ہے، اخسرین، اکثرین نہیں، میجورٹی، اخسر خسارے سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ ارے نقصان تھوڑا بھی نہیں چاہیے نا، زیادہ تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ زہر تھوڑا بھی پسند نہیں ہے، زیادہ زہر ڈال دیا اب اس میں۔ لاس انسان کو پسند ہے، اور وہ بھی دین کا خسارہ۔ 1 ریال کا نقصان انسان دنیا کا نہیں برداشت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، دین کا نقصان۔ قل، کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، عمل کر کے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ کون لوگ بھائی؟ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں، ساری کد و کاوش، ساری محنتیں ان کی دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں۔ وہم، حالت اور کیا تھی ان کی؟ یہ لوگ یحسبون، یہ سمجھتے تھے، انہم، کہ یہ لوگ، یحسنون صنعا، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِیبَةٌ، تمہیں نہیں پتا ہے یہ ایک پریشانی ہے، تم کو نہیں معلوم ہے یہ ایک پرابلم ہے، ایک پریشانی۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِیبَةُ أَعْظَمُ، اگر تمہیں معلوم ہے تو مصیبت بہت بڑی ہے۔ یہاں غور کیجئے، کچھ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے؟ کہاں اٹھائیں گے نقصان؟ قیامت والے دن، اخسرین۔ اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ساری سعی، ساری محنت، ساری کوشش ضل، ضائع ہو گئی، رائگاں ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ اور حالت کیا تھی ان لوگوں کی جو اخسرین اعمالہ ہیں، سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، جن کی ساری دنیا کی کوششیں ضائع ہو گئیں؟ ان کا پرابلم کیا تھا دنیا میں؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں یہ سمجھنے والے؟ بدعت کو لوگ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے، عید ہے، جشن منانا ہے، خیر ہے، خیر، ثواب کا کام ہے، اللہ بہت خوش ہوتا، اللہ بہت راضی ہوگا، ایسی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے شاید، ہم کو 3-4 نام ہی معلوم ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابلیس کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ ابلیس معلوم، وہ بھی اس کو پہچان دیں،
ابلیس شیطانوں کا سردار، اس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. شروع میں خطبے میں نے جو کہا کہ بدعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو بدعت نہیں ہوگی چیز. اور یہ بدعت اور گناہ میں فرق ہے؟ جی ہاں. ہر گناہ بدعت ہے؟ نہیں سمجھ. ہر گناہ بدعت ہے کیا پوچھ رہا ہوں عامر بھائی؟ ہر گناہ بدعت نہیں ہے. جیسے مثال دو کوئی گناہ جو بدعت نہیں ہے. چوری کرنا گناہ ولا بدعت؟ گناہ، بدعت نہیں ہے. کیا ہر بدعت گناہ ہے؟ جی گناہ ہے تو نیکی ہے، کیا ضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے. ہر گناہ بدعت نہیں ہے. چوری بدعت نہیں ہے جبکہ گناہ ہے، سزا ہے اس کی اسلام میں. اور ہر بدعت گناہ ہے. یہ ابلیس جو ہے نا لعنت اللہ علیہ، سردار شیطانوں کا، اس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والا، گناہ کو پینے والا، پیروں بلکہ پیتا، معلوم ہے نشہ ہے اس میں. چوری کرنے والے کو معلوم ہے چوری ہے، ہاتھ کاٹ دیتے پکڑ کے سعودیہ میں، پھر بھی چوری کرتا. اور بدعت کرنے والا دھوم دھام سے، چلو کل نکلنا ہے، کل جشن ہے، بتانا ہے ان لوگوں کو. کس کو بتا رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو؟ اللہ کو بتاؤ کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو. ان کو بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑا کیک چاہیے، بڑا کیک ان کو بتانا ہے، ان کو دکھانا ہے. قیامت کا دن ہے، حساب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں قیامت کے دن میرے طریقے پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ یہ بتاؤ. لوگوں کو بتانا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل پوچھ لیں قیامت کے دن کہ تم میرے طریقے پر چل کر آئے ہو یا کوئی اور طریقہ اپنایا تھا، تم نے میری سنتوں پر تم نے عمل کیا تھا یا کوئی اور طریقہ تم نے اپنایا تھا، اس کا کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے؟ تو ذرا اس کا جواب دے دینا بھائی، اس کی فکر کر لینا. تو یہاں غور کیجئے، بدعت کرنے والا اس کو برا کام کبھی نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے ابلیس کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے. پینے والے کو معلوم ہے کہ میں پی رہا ہوں، غلط ہے، شراب ہے، نشہ ہے، حرام ہے، نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے. چانس ہے توبہ کا یا نہیں؟ چانس ہے توبہ کا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن ایک آدمی جس کو اجر سمجھ کر، تقرب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرے، چھوڑنے کی امید ہے اس سے، توبہ کرے گا وہ. اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت شیطان ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کو اچھا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑا عمل دنیا میں کیا تھا، دنیا میں بڑی محنت کی تھی، سعی کی تھی، لیکن ساری محنتیں ان کی ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. یہ بدعت کا نقصان ہے میرے بھائی. لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ خرافات، یہ دین کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت کے خلیفہ گزرے ہیں، عدی بن ارطاط کو جو بعض قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، ان کو وصیت کرتے ہوئے لکھا اور کہا اوصی کا بتقوی اللہ عز وجل والاقتصاد فی امری واتباع سنت نبی اللہ وترک ما احدث المحدثون فيما لم تجرد به سنت فعليك بلزوم السنہ الى آخر کلامہ رحمہ اللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو. یہ قدریہ جو ہے تقدیر کے معاملے میں کلام کرنا کہ اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے پہلے سے چیزوں کو، ہم جو چاہتے وہی کرتے ہیں، پہلے سے مقدر نہیں، اس قسم کی ایک بدعت شروع ہوئی تھی جس کو، اور اس بدعت کو کرنے والے قدریہ کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی جب بدعت شروع ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے ایک پیغام لکھا، کہا کہ سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور لوگوں نے جو بدعات، چاہے وہ تقدیر کے باب میں ہو، چیپٹر میں ہو، یا کسی اور دین کے چیپٹر میں، باب میں ہو، جو لوگوں نے بدعات کو شروع کر دیا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو چھوڑ دو، سنت کو لازم پکڑو، سنت کافی ہے. اور اس پر
اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم سنت کو چھوڑ دو گے، بدعت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان بدعت سے اپنے آپ کو کوشش کرے۔ میرے بھائی، آج جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، ماہ محرم کا مہینہ ہو، یا سفر کا یا رجب کا مہینہ ہو، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعتیں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں یا بدعتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ کرتے ہیں اس کو ثواب سمجھ کر، اس کو اجر سمجھ کر۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ سنتوں کا پتہ کریں، معلوم کریں، معلوم نہ ہو علماء سے تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں کیا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ ہمارا عمل بدعت سے بچ جائے اور ہم سنت پر عمل کر سکیں۔ علم حاصل کریں، سنتوں کا علم حاصل کریں، سنتوں کا پتہ کریں، تحقیق کریں، انشاءاللہ سنتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور سنتوں پر عمل کرنا آپ کے میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں علم حاصل کیا ہے، جنہیں سنتوں کی خبر ہے، جنہیں پتہ ہے کہ کیا عمل بدعت ہے، ان سے تو رابطہ کریں، ان سے تو تعلق قائم کریں اور پوچھیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ اس کی سنت کو معلوم کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ پتہ کریں، کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، سنت سے لگاؤ ہے، دین سے محبت ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے، پوچھ لے، تحقیق کر لے، آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو وہ ضرور آگے بڑھ کر کرے، اگر نہیں کیا ہے تو پیچھے ہٹ جائے، ورنہ کہیں نقصان میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں کو معلوم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سنتوں سے محبت، سنتوں سے لگاؤ اور حدیثوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ خواہشات کی اتباع سے ہمیں بچائے، بدعتوں پر چلنے سے، بدعتوں پر عمل کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ اہل بدعت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔